خالق کائنات نے اس دنیا میں عالم انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ بس یہ سکھانے آئے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسان کو کس طرح جینا چاہیے، انسان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، انسان کو اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کی توجہ ہے بھی؟ انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں، اور انسانیت کو ان کی ضرورت تھی کہ کوئی سکھانے والا ہو۔ رب کائنات نے خود انتظام کیا ہے کیونکہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے تو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ پانی کی انسان کو ضرورت تھی، وہ پہلے پیدا کیا ہے، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ ہوا کی انسان کو ضرورت تھی، اسے پہلے پیدا کیا ہے، انسان کو بعد میں خلق کیا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو ایک روحانی معلم کی ضرورت تھی تو انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، پہلے ان معلمین کو انسان کی روح جو کہ پیاسی ہے، انسان کی روح جس کو غذا کی ضرورت ہے، اس انسانی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے مالک نے جس سرچشمہ حیات کا انتظام کیا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وگرنہ کہ زندگی جنگل بن جائے، بلکہ انسانیت مر جائے۔ جنگ صفین بھی اسی فرات کے کنارے پہ لڑی گئی تھی اور امیر شام نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا اور مولا اور اس کے لشکر کا پانی بند کر دیا۔ امیر المومنین نے امام حسین کو بھیجا دستہ فوج کا دے کے۔ مولا نے اس فرات کی یہ فرات کا کنارہ تھا جہاں صفین ہوئی، جہاں کربلا ہوئی ہے تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ امام حسین نے حملہ کر کے امیر شام سے گھاٹ چھین لیا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ امیر شام اب تم کیا کرو گے؟ یہ وزیر تھا اس کا۔ اب تو گھاٹ علی نے چھین لیا ہے، ہم نے پانی بند کیا تھا، وہ بھی پانی بند کریں گے۔ امیر شام نے کہا تم علی کو جانتے نہیں، علی کبھی پانی بند نہیں کرے۔ یہ وہ ہیں جو انسانیت سکھانے والے ہیں۔ یہ انسانیت سکھانے والوں کے دروازے پہ اگر سائل آ جائے اور ان کے سامنے روزے کی افطار رکھی ہو تو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اور جو انسانی روح کو علمی پیاس کی ضرورت ہے اس کے لیے صاحب خطاب سلونی خود پکار کر کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ سرچشمہ حیات ہے، جہاں سے آ کے لو جو تمہیں لینا ہے، ابدی زندگی لینی ہے، کیونکہ جو اس چشمے سے سیراب ہو جاتا ہے وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ بلکہ جزو اولیاء اللہ ہو جاتا ہے۔
میں نے 2 راتیں پہلے وہ امیر المومنین کا فرمان پڑھا تھا، ردوہم ورود الہیم العطاش، فرمایا تم ہمارے اس چشمے پر، چشمہ علم پر سیراب ہونے کے لیے اسی طرح سے آؤ جس طرح پیاسا اونٹ گھاٹ پہ آ کے گھٹنے ٹیک کے گرتا ہے۔ پھر نہ کوئی مشکل ہوگی جس کا تمہیں حل نہ ملے، نہ کوئی سوال ہوگا جس کا تمہیں جواب نہ ملے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، فلاح بھی ملے گی، فلاح دارین بھی ملے گی۔ سب کچھ اگر چاہیے تو اس دروازے سے آؤ، اس لیے سورہ ملک کی آخری جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر چشموں کا پانی ہم گہرائیوں میں نیچے کھینچ لیں تو کائنات میں کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں چشمے ابلتے ہوئے دوبارہ دے سکے؟ بظاہر یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس سے اس کی تفسیر پوچھی جائے کہ مولا یہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا خالق کائنات فرمانا چاہ رہا ہے کہ ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم بامام، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے حقیقی امام کو غائب کر دوں تو مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس جیسا امام تمہیں بنا کے لا دے۔ جو تمہاری پیاس بجھا سکے، جو تمہیں انسانیت سکھا سکے، جو تمہارے اندھیرے دور کر سکے۔ یہی ہے نا اندھیرے دور کرنے کا۔ مرو شہر کی مسجد میں سرکار امام رضا علیہ السلام مولا نے جو خطبہ دیا، جب لوگ امامت پہ بحث کر رہے تھے تو مولا وارد ہوئے اور پوچھا کہ کیا بحث ہو گئی؟ مولا امامت پہ امام کسے دیتے ہیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں امام کسے دیتے ہیں۔ الامام والصحاب الماطر، صحاب کہتے ہیں بادل کو، ایک ہوتا ہے خالی بادل، اسے کہتے ہیں صحاب۔ صحاب الماطر، ماطر اس بادل کو کہتے ہیں جو پانی سے لبریز ہو، جو برستا ہے۔ جس طرح پانی سے لبریز بادل برستا ہے زمین پر اور زمین کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتا ہے، زمین زندگی کی انگڑائی لیتی ہے اور سبزہ اگتا ہے، اسی طرح سے علم امام کا بادل جب کسی انسان کی قلب کی سرزمین پہ برستا ہے تو ایمان کا سبزہ اگتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والغیث الحاطل، غیث بارش کو کہتے ہیں، حاطل کہتے ہیں موسلا دھار، اور امام اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے کہ اگر رم جھم ہو تو کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، لیکن موسلا دھار بارش میں زمین کا ایک ایک انچ سیراب ہو جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ تو موسلا دھار بارش کی طرح ہے، ہو نہیں سکتا کہ قلب انسان کی سرزمین خشک رہ جائے۔ یقیناً ایمان اور رضا اور صبر اور یقین اور توکل اور تسلیم کی فضل اگے گی اگر کوئی اس بارش کو قبول کرے، اپنی ذات تک پہنچنے دے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔
بے شمار مقامات قرآن مجید میں لفظ پانی استعمال ہوا ہے، اور مراد یا علم ہے یا علم امام ہے۔ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ظاہری معنی ہوتا ہے، باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس آیت میں فرما رہا ہے وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ طریقہ کہتے ہیں راستے کو، وَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ استقامت کرتے اور اس راستے پہ کھڑے رہتے تو ہم انہیں فراوان پانی سے نواز دیتے ہیں۔ یہ بھی بظاہر بڑی عجیب بات ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا الطریق سے مراد ہے یعنی راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب کا راستہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ استقامت دکھاتے اور ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پہ قائم رہتے ہیں تو میں انہیں علم سے سیراب کروں۔ یہاں پہ پانی سے مراد علم امام ہے۔ روشنی سے مراد بھی یہی ہے، اگر کائنات تو اندھیری ہے، اس کائنات کا نور کون ہے؟ دنیا میں بھی اندھیرا ہے، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی اندھیری ہے کائنات، وہاں بھی روشنی کی ضرورت ہے اور روشنی ہوگی۔ اور روایات میں ہے قیامت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیشانی سے نور نکلے گا، جو عرصہ محشر کو منور کر دے گا، اور عرصہ محشر میں کھڑی ہوئی پوری انسانیت پوچھے گی کہ کون لوگ ہیں جن کی پیشانی سے نور نکلتا ہے اور ساری کائنات منور ہو گئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ وہ لوگ ہیں جن کی پیشانی پہ لکھا ہے ھذا ظاہر الحسین۔ طرح سے ہے والشمس، اللہ کہہ رہے سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کے اجالے کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کی قسم، والنہار اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ چڑھ آتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ اس سورج کی قسم اٹھا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اس شمس سے مراد ہے ذات رسول۔ اور قمر سے مراد یعنی چاند سے مراد ہے ذات امیر المؤمنین۔ کیونکہ اگر آپ کو پہلی کا چاند دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ سورج کہاں غروب ہوا ہے، جہاں سورج غروب ہوا ہے عین اسی پوائنٹ سے چاند طلوع کر رہا ہے۔ تو شمس رسالت کے بعد قمر امامت اور مرب النہار اذا جلاہا، جو اللہ قسم اٹھا رہا ہے مجھے اس دن کی قسم جب وہ چڑھ آتا ہے۔ امام نے فرمایا والنہار یعنی وہ دن جو چڑھ آتا ہے اس سے مراد ذات سرکار امام زمانہ علیہ السلام۔ کیوں تشبیہ دی ہے مالک؟ چاند سے، سورج سے، دن سے، کیونکہ سورج بھی روشنی کا منبع ہے، چاند بھی روشنی کا منبع ہے، دن بھی روشنی کا منبع ہے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے عالم انسانیت کو کہ یہ وہ روشنی کے منبع ہیں جن سے میں نے اس کائنات کو نور عطا کیا ہے۔ لہذا ابدی زندگی چاہیے، ہمیشہ کی زندگی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ تم مر جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، جاویداں ہو جاؤ گے اگر خود کو اس چشمے سے سیراب کر لیا۔ جو اس چشمے سے ایک خون بھی پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء اللہ ہے نہ انہیں حزن ہوتا ہے، نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ انہیں موت آتی ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ آپ
آپ کے ذہنوں میں ہے کہ زمین پہ کوئی چشمہ ہے جسے آب حیات کہتے ہیں. کوئی ایسا چشمہ زمین پہ نہیں ہے آب حیات جس کا گھونٹ پینے سے ہمیشہ کے لیے انسان زندہ ہو جائے. خضر علیہ السلام نے چشمہ ولایت علی سے پیا ہے جو زندہ و جاوید ہو گیا. توجہ ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ تشبیہ ہے سورج کا اور چاند کا اور دن کا. اب آپ پوری توجہ کریں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. اور ایک ہوتی ہے تشبیہ اور ایک ہوتی ہے تمثیل. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تشبیہ وہ ہوتی ہے کہ مشبہ بہی کے ذریعے سے غیر مشبہ بہی کو سمجھا جائے. مثلا زید کالاسد کہا جائے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے. تو اب اس کی شجاعت سمجھانے کے لیے اسد کی تشبیہ کی گئی شیر کی. لیکن تمثیل یہ نہیں ہے. تمثیل یہ ہوتی ہے کہ فرع کے ذریعے سے اصل کو سمجھا جائے, مثل کے ذریعے سے ممثل کو سمجھا جائے. ذات توحید ہماری کیسے سمجھ میں آئے؟ قریب تو ہم اس کے جا سکتے نہیں, وہ ہمارے قریب آتا نہیں ہے, آنکھیں سے دیکھ نہیں سکتی. علم انسان کا اتنا محدود ہے کہ وہ صرف حواس خمسہ کے ذریعے سے جس چیز کو محسوس کر لیتا ہے اسی کا علم حاصل کر سکتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں جو حواس خمسہ میں نہیں آتی وہ انہیں پہچان نہیں سکتی. یا آنکھوں سے دیکھے تو علم حاصل کرے, ہاتھوں سے چھوئے تو علم حاصل کرے, زبان سے چکھے تو علم حاصل کرے, کانوں سے سنے تو علم حاصل کرے, قوت شامہ سے سونگھے توجہ فرما رہے تو علم حاصل کرے. تو اللہ کو دیکھا تو جا سکتا نہیں ہے, کانوں سے اسے سنا. صلوات پڑھنے بلند آواز سے کانوں سے اسے سنا نہیں جا سکتا, آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, اللہ کو ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا, ناک سے اسے سونگھا نہیں جا سکتا, زبان سے اسے چکھا نہیں جا سکتا. انسان کے پاس وہ علم حاصل کرنا کہ چھٹا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. پھر کیسے پتہ چلے کہ خدا کون ہے, کہاں رہتا ہے, اس کی معرفت کیا, کیسے حاصل کریں ہم؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں باقاعدہ آیت نازل کی, فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ نے اپنی ایک مثل بنائی ہے, اس مثل کو دیکھو اور مثل کے ذریعے سے مجھے اللہ کو پہچان. وہ مثل کیا ہے؟ وہ مثل عین اللہ ہے, وہ مثل وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے, روح اللہ ہے, نفس اللہ ہے, وجہ اللہ ہے. اس کو دیکھنے کے بعد اللہ سمجھ میں آئے. اس لیے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یہ سب چشمہ ہے, یہاں سے آ کے پیو. حکمت بھی یہیں سے ملے گی, دانائی یہیں سے ملے گی, علم یہیں سے ملے گا, معرفت یہیں سے ملے گی. اور اس چشمے سے پلٹ کے اگر کسی اور طرف مڑ گئے, اسے پتا ہے آپ کو چشمہ نظر آ رہا, آگے گئے تو چشمہ نہیں کیچڑ ہے. بات سمجھنے والے بیٹھے ہیں یا کسی اور چشمے ایسے پہ گئے کہ جہاں پانی صاف نہیں, متعفن ہے. تعفن جانتے ہیں نا, اگر وہاں سے پی لیا تو سیراب تو کیا ہونا, الٹا بیمار ہو جائیں گے, پھر سرگرداں ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں حق کدھر ہے. کیا پتہ باطل کدھر ہے, پتہ نہیں حق کدھر ہے. چونکہ سرگرداں ہوئے کہ چشمہ جو زلال تھا, سب شفاف چشمہ جہاں سے سیراب ہونا تھا وہاں تو گئے نہیں,
کیچڑ پی کے آ گئے، تو اس لیے پریشان ہیں۔ صفین میں بھی پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے، جمل میں بھی کہہ رہے ہیں ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے۔